یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے کہا ہے کہ بھارت جموں کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف قوانین نافذ کر کے مقبوضہ علاقے کی موجودہ مسلم اکثریتی شناخت کو ختم، ڈومیسائل قانون کی آڑ میں غیر ریاستی باشندوں کو آباد اور کشمیریوں سے جبراً ان کی زمینیں چھین رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی سالمیت اور جغرافیائی حیثیت میں تغیر اور تبدیلی، آبادی کے تناسب کو بگاڑنے، غیر ریاستی باشندوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کے اجرا اور حکومتی سطح پر ان کے لیے لاکھوں مکانات کی تعمیر، نوجوانوں کے قتل عام، انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں اور مسلسل گرفتاریوں کے خلاف کشمیری عوام کی پرامن جدوجہد جاری رہے گی اور بھارت کبھی بھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ دنیا کے ہر باضمیر شخص کو معصور کشمیری عوام کو درپیش مشکلات دور کرنے کے لیے ان کی حمایت میں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری کو فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کا فوجی محاصرہ ختم کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھانا چاہیے اور مقبوضہ علاقے میں کشمیری عوام کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے کالے قوانین کے نفاذ پر نریندر مودی سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ حریت قائدین نے 8 اکتوبر 2005 کے شہدائے زلزلہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حریت قائدین نے کہا کہ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام مصیبت کی اس گھڑی میں آزاد جموں کشمیر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ دوسری طرف بھارت نے اس بڑے سانحے کے باوجود امداد کے تمام راستے اور ذرائع بند کر کے انسانیت کو شرمسار کیا تھا اور اپنی مسلم دشمنی کا ثبوت دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ دنیا کے چند ظالم حکمران اس بھول میں ہیں کہ وہ نظریہ جبر کی بدولت اپنی حکمرانی کو طول دیں گے۔ جو انسانی شعور ارتقائی منازل طے کرتا گیا، جبر کے اقتدار کی حدت و شدت کم سے کم تر ہوتی چلی گئی۔ ہم آج 21ویں صدی میں رہ بس رہے ہیں، لیکن 21ویں صدی میں بھی انسانوں کو ان کی مرضی سے جینے کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اہل کشمیر اور اہل فلسطین اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ اہل کشمیر گزشتہ 73 برسوں سے بالعموم اور گزشتہ برس 5 اگست سے بالخصوص بھارت کے بدترین فوجی محاصرے میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں۔ پوری دنیا میں ہٹلر ثانی کے نام سے مشہور مودی، بی جے پی و RSS کی فسطائی اور پراگندا ذہنیت نے مقبوضہ جموں و کشمیر، جو کہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ اور اس پر اقوام متحدہ کی 18 قراردادیں ہنوز تشنہ تکمیل ہیں، کے برعکس اس کی خصوصی حیثیت منسوخ کر کے 80 لاکھ کشمیریوں کو اپنے گھروں میں معصور کر کے اقوام عالم اور خود اقوام متحدہ کے اصولوں کو پاؤں تلے رون ڈالا ہے۔ اقوام عالم کے ضمیر کو جنبش تک نہ ہوئی کہ 80 لاکھ کشمیریوں کو ایک ظالم اور جابر بھارت کی جانب سے اپنے گھروں میں معصور کرنے کی کارروائی کا نوٹس لیتا، جبکہ اقوام متحدہ جس کا قیام اسی غرض کے لیے لایا گیا تھا کہ تنازعات کو عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق حل کر لیا جائے، اس ادارے کے انسانی حقوق کونسل نے سوائے 2-3 رپورٹ شائع کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مودی نے اہل کشمیر کا جینا دوبر کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیری نوجوانوں کی بڑے پیمانے پر نسل کشی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے لیے اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا کہ وہ صفاق اور جلاد مودی کے دستے ستم کو روک کر اہل کشمیر کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں، ورنہ ان کا شمار بھی مودی کے ساتھ ہی ہوگا۔